آخری آپ نے کفایہ پڑھی، کفایہ پڑھی، لیکن وہ آخری نہیں ہے ہمارے لیے، وہ آخری نہیں، وہ ابتدا ہے. یہ ابتدا ہے. ابتدا تو بہرحال اس سے بھی کرتے ہیں اور معالم الاصول سے بھی کرتے ہیں، اصول فقہ مظفر سے بھی کرتے ہیں. نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کفایت الاصول سطوح میں، جس کو حوزے میں سطوح عالیہ کہتے ہیں، یہ سب، یہ میں خدمت میں عرض کروں، یہ سب بکواس ہے. یہ معالم الاصول، کفایت الاصول، یہ ان کو ہم فخر نہیں کرتے ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، ان پہ محنت کیا، ٹھیک ہے نا، یہ عمر کا ضیاء ہے، یہ سب لعنت ہے. تو یہ ہم اس کو حوزے میں بھی اس کو آخر نہیں کہتے ہیں، یہ تو صرف ابتدا ہے، اس کے بعد پھر اصل دو درس خارج میں ہوتی ہے. اچھا جی سر، آپ سنائیں، اپنا سنائیں. جروار صاحب، مجھے تو لوگ بہت جانتے ہیں، آپ کو کم تر جانتے ہوں گے نا. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ علیاری صاحب، میری آغاز اور مذہب اسلامیہ میں داخلہ اس طرح سے ہوا کہ میں 1950 کا میری پیدائش ہے. جی جناب. یہ ضلع سکھر کے گاؤں خانپور مار کے مضافات میں تھا. جی جناب. میں 7 سال کا تھا تو مجھے مدرسے میں قرآن پاک پڑھا کے داخل کر دیا گیا، اور میں نے 5 سال اس مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی. پھر میں گھوٹکی ضلع میں مدرسہ میں داخل ہوا، اور 5 سال کے بعد پھر میں میرپور ماتھلو میں داخل ہوا، اور ادھر ہماری آخری کتابوں کو ہدایہ اور ساتھ جامی شرح جامی ہدایہ عودی تلوی اور یہ تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی کا ہم نے موقوف علیہ دورہ کیا، ہدایہ دونوں جلدوں کا. اور پھر ہمارا دستار بندی ہوئی، دستار فضیلت گھوٹکی شہر میں. الحمدللہ میں دیوبند کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہوں. ان کے بعد فوراً میں جامعہ ازہر قاہرہ میں چلا گیا 18 ماہ کے لیے حصول علم، یعنی 3 موضوعات پر، خصوصاً علم الحدیث اور رجال حدیث اور اصول الحدیث. اس میں 18 ماہ کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کر دی ان 3 فنونوں پر، یعنی متون حدیث، رجال حدیث اور ساتھ اصول حدیث. رجال حدیث سے مراد ہیں 10 کتابیں، اور وہ الحمدللہ تعالی یعنی کہ سیاست کے تہذیب التہذیب، حافظ ابن حجر کی کتاب تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، اور حافظ ذہبی کی قدر الحفاظ میدان الاعتدال، اس طرح الکاشف یہ امام ذہبی کی یہ کتاب رجال، اور 42 جلدوں میں علامہ جمال الدین المزی کی بڑی جلیل قدر کتاب، بسیط کتاب ہے، وہ بھی ہمارے مطالعے میں بالکل میں ان سے محفوظ ہوں الحمدللہ. پھر اصول حدیث میں 10 کتابیں تھیں. سب سے پہلی کتاب عبد الرحمن بن خلاد الرام ہرمزی، اس کتاب کا نام ہے الوائی بین الراوی والوائی، الفاصل بین الراوی والوائی. یہ 3ری صدی کی کتاب ہے. اصول حدیث میں سب سے پہلی کتاب مدرسے میں پڑھائی جاتی تھی، ہم نے وہ بھی ازبر کر دیا. اس کے بعد ہم نے مشہور مقدمہ ابن الصلاح، اور 3رے نمبر پر سب سے بڑی کتاب جو تھی اصول حدیث میں وہ کتاب تدریب الراوی شرح تقریب النووی، اور 4تھی بڑی جو کتاب تھی الحمدللہ وہ اصول حدیث پہ علامہ امام خطیب تبریزی کی کتاب تھی جس کا نام الکفایت فی علم روایت، اور 5ویں کتاب اصول حدیث پہ امام الحافظ ابو عبداللہ البیان نیشابوری کی علم الحدیث پہ کتاب ہے، وہ بھی ہم نے الحمدللہ ازبر کر دی الحمدللہ. یہ اصول حدیث کا ہمارا مختصر دورہ تھا، اور رجال حدیث کے میں نے کچھ آپ کو بیان کر دیا، اور حدیث کے اندر سیاست سے میں فارغ تحصیل ہوا. ان کے بعد ہم نے پی ایچ ڈی مکمل کر دی. ہم نے وہ جو مطلوبہ کتابیں تھیں پی ایچ ڈی کے لیے وہ ہم نے واپس آ کے اپنے پاکستان میں لے لی الحمدللہ. اس کے بعد پھر ہمارا مناظرہ ہوا علماء اہل حدیث کے ساتھ. جی سر. ہمارے مد مقابل پاکستان کے امام اہل حدیث علامہ سید محمد بدیع الدین شاہ راشدی الصاحب و علم السادس، ان سے مناظرہ ہو گیا سکھر میں، اپنے شہر سکھر میں. انہوں نے مجھے چیلنج کر دیا کہ آپ کی جو فقہ حنفی ہے
یہ خلاف شریعت محمدی ہے کسی کو جان میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ میں ینگ جوان تھا، میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں شاہ صاحب آپ سے مناظرہ اس موضوع پر کرتا ہوں۔ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ لگ بھگ معصوم کے ہیں، وہ تو شریعت محمدی کے بڑے مبلغ ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں شریعت محمدی کے خلاف تھے؟ پھر آپ آ جائیں۔ الحمدللہ 3 گھنٹوں میں انہوں نے مجھے شکست دے دی۔ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ صحیح بخاری ہے، اس میں لکھا ہے خالف ابو حنیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذالک المسئلہ۔ پھر دوسری قول پڑھا امام بخاری کا خالف ابو حنیفہ فی ذالک المسئلہ، پھر تیسرا قول پڑھا خالف ابو حنیفہ فی ھذا المسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے ہی 1 2 3 کر کے مجھے 50 مسئلے صحیح بخاری سے رسول پاک کے خلاف امام ابو حنیفہ کے دکھلائے۔ میں تو مخلص آدمی، شریعت کا ڈھونڈنے والا، میں اٹھ کھڑا ہوا کہ میں مذہب اہل حدیث قبول کر لیا، میں نے مذہب حنفیہ چھوڑ دیا۔ تو پیر صاحب نے دیکھا کہ آپ بڑے نوجوان ہیں، اہل علم ہیں اور بڑے وسیع المطالعہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو علم الحدیث کا اور مزید ہم دورہ کرائیں گے۔ تو وہ مجھے ساتھ لے گئے ضلع حیدرآباد، شہر نیو سعید آباد۔ جب میں ادھر پہنچا تو میں دیکھا ان کے بڑی 3 لائبریریاں ہیں، ایک دیوبندی بھائی کی ہے، ایک حنفی بھائی کی ہے، ایک اہل حدیث کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً ان 3 لائبریریوں میں 2-2 میل کا فاصلہ تھا، اور تقریباً 20 لاکھ سے زائد کتابیں ہر لائبریری میں موجود تھیں، اور دنیا کے بڑے دور سے جہاز لوگ آ کے کتابوں کے فوٹو آپ سے لیتے تھے، مخطوطات قلمی کتابوں سے لیتے تھے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے 3 سال اس کتابوں سے قلمی نسخ میں اپنے ہاتھوں سے لکھتا رہا۔ قلمی نسخ علم رجال علم حدیث پر میں نے الحمدللہ میں کام کیا۔ پھر اچانک سی مکمل دورہ حدیث پیر بدیع الدین شاہ امام اہل الحدیث سید محمد بدیع الدین شاہ راشدی صاحب العلم السادس رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے مجھے 3 سال مسلسل بخاری اور فتح الباری پڑھائی، اور مقابلتاً عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی پڑھائی، اور تقابلی باہمی کرنے کے بعد پھر میں مطمئن ہوا۔ پھر میں پورے 3 سال پیر صاحب کے ہاں فن حدیث، فن رجال حدیث، فن اصول حدیث سے محظوظ ہوا۔ ان کے بعد اچانک میں کیا کام کرتا تھا، میرے ذمے پیر صاحب اپنے دورہ حج پر آ گئے، اور مجھے آپ کا نائب چنا گیا، اور میں ایک مسجد تھی شہر میں جس کا نام تھا مسجد یعنی کہ میمن مسجد تھی، اس میں اہل حدیثوں کا نماز پڑھاتا تھا، پیش نماز بھی تھا، اور تو میں شیعوں کے خلاف بہت سخت بولتا تھا۔ میں کہتا ہوں شیعہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ امام حسین کو قتل بھی انہوں نے کیا ہے، پھر ماتم بھی یہ کرتے ہیں۔ تو پھر ادھر کیا ہوا، ہمارے سعید آباد میں ہمارے بلوچ کھوسا موجود تھے، وہ بھی سننے کو آتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے انہوں نے سامنا آمنا ہوا، کہتے ہیں کہ آپ جروار ہیں؟ میں کہا جی میں جروار ہوں۔ آپ بلوچ ہیں؟ جی میں بلوچ ہوں۔ آپ ہم شیعوں کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ میں کہا آپ امام حسین کے قاتل ہیں، اس لیے تم ماتم کرتے ہو جان چھڑانے کے لیے۔ کہیں نہیں، آپ پھر مناظرہ کریں۔ میں کہا مناظرہ کرنے کے تیار ہوں۔ تو پھر کہا کہ 2 دن مہلت دو۔ سندھ صوبے سے میرے جوڑ کا کوئی عالم نہ نکلا شیعوں کا، پنجاب چلے گئے، گوجرا ضلع سے ایک بڑا عالم مناظر فاضل دیوبند علامہ محمد اسماعیل دیوبندی مبلغ اعظم کو پکڑ کے لائے، اور پھر ادھر مناظرہ سعید آباد میں ہوا۔ ڈی سی سے پرمٹ لی گئی، تقریباً 50 فوجی سپاہی موجود تھے۔ ہم نے مناظرہ ہمارا شروع ہو گیا۔ موضوع کیا تھا کہ علی علیہ السلام انہوں کا بلا فصل امام ثابت کرنا تھا، اور ہمیں جناب حضرت ابو بکر صدیق کو بلا فصل ثابت کرنا تھا۔ کیا ہوا، پہلے موضوع میں مجھے کہا کہ مثبت آپ ہیں؟ جی میں مثبت میں ہوں۔ تو میں نے حدیث پڑھی سب سے پہلے مستدرک حاکم سے، جناب حضرت اوس بن مالک صحابی سے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحلفون من بعدی یکونون خلفائی اولہم ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم علی بن ابی طالب عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب۔ تو مجھے
کہا کہ آپ اس کتاب کی سند ثابت کریں۔ جب میں نے کتاب کو دیکھا اور علم رجال میں مراجعت کی تو امام ذہبی لکھتے ہیں کہ والحدیث موضوع، یہ حدیث من گھڑت اور جعلی ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ مجھے کہا کہ آپ اپنے امام، مجھے کہا گیا کہ آپ حضرت ابوبکر کا نام قرآن پاک میں دکھائیں گے۔ میں تو عاشق تھا، میں نے کہا بالکل میں قرآن پاک میں دکھا سکتا ہوں۔ تو قرآن پاک مجھے دیا گیا ایک نسخہ مبارکہ، تو میں نے اس نسخے کو ادھر ادھر کھولا، مگر کیا حضرت ابوبکر صدیق کا شان اور کیا قرآن پاک کا مکان مجھے نہیں مل سکا۔ پھر علامہ صاحب نے کہا، محمد اسماعیل دیوبند شیعہ مناظر نے، کہ اے علامہ عبداللہ جروار اب ہماری باری آ رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں قرآن سے پڑھتا ہوں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اللہ تو قرآن میں فرمایا کہ 1.25 لاکھ انبیاء کا ترجمان میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مقرر کیا ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ چڑھ کے میز پر میں نے اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے مناظروں کی اجمالی فہرست ہے۔ اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ ینگ نوجوان ہیں، علمی زبان آپ کی بہت بڑی تیز ہے، تو آپ ایسے کریں، آپ میرے ساتھ چلیں لائل پور۔ اس وقت وہ لائل پور تھا، اب وہ فیصل آباد ہے۔ تو مجھے ادھر لے گئے، 2 سال فن مناظرہ پڑھایا، مجھے سند لکھ دے دی کہ آپ ابھی جائیں سندھ، آپ ابھی ثانی اسماعیل ہیں مناظرہ میں۔ میں ادھر سے 2 سال کی سند لے کر سندھ صوبے میں واپس آیا، تبلیغات محمد و آل محمد علیہ السلام میں مصروف رہا۔ آج مجھے 50 سال گزر گئے ہیں۔ پیچھے ہر ایک اسلامی برادری میں 10 سال زندگی بسر کی علمی حوالے سے، مگر جب مذہب اہل بیت کے دروازے پر پہنچا تو آج مجھے 50 سال ہونے والے ہیں۔ کسی دنیا کے مائی کے لال، کسی عالم کو طاقت نہیں ہو سکی کہ مجھے دروازے آل محمد سے دلیل قاہرہ سے مجھے ہٹا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب ہم مذہب اہل بیت کی اشاعت کے لیے کوشاں ہیں، اور کئی مناظرے کیے۔ بلوچستان میں مناظرہ کیا 3 مولوی صاحبان سے، 2 بریلوی 6، 2 دیوبندی 2 اہل حدیث۔ انہوں نے کیا کیا، مجھے بلوایا کہ آپ ہمیں ایسا عالم دو جو اہل سنت کے تینوں فرقوں سے مقابلہ بیک وقت کرے۔ انہوں نے کہا بالکل ہم پیش کر دیں گے۔ جب ہم ادھر پہنچے تو آدھے گھنٹے میں تینوں مولوی صاحبان کے 3 مکتب والوں سے میں نے فارغ کر دیا۔ میں نے کہا کہ ایک حدیث پڑھو کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ خلیفہ ہیں۔ تو انہوں نے ایک روایت پڑھی کہ حدیث میں آیا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت صاحبہ، اے بیوی صاحبہ، اگر مجھے اپنی کرسی پہ نہ پاؤ تو پھر آپ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرنا۔ میں نے کہا یہ روایت پہلے تو قرآن چاہیے، پہلے خلافت کا ثبوت قرآن سے چاہیے، کیونکہ پیغمبر اسلام صاحب نبوت و صاحب رسالت و صاحب قرآن ہیں۔ ان کی نیابت کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ کم سے کم قرآن کی پہلی ایک آیت و تبرکن ہونی چاہیے، مگر ان نکات قرآن حضرت ابو بکر کی حمایت میں ہمیں نہیں ملتا۔ ہم اس لیے حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا حدیث کا قانون کیا ہے، حدیث محکم ہو یا حدیث مشار، حدیث مبہمات و مجملات سے ہو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر امام دیوبندی آ گئے۔ میں نے کہا کوئی حدیث پڑھو حضرت ابوبکر کے خلافت کے لیے۔ انہوں نے وہی پڑھی جو میں نے پڑھی تھی۔ میں نے کہا اس کا راوی کے لیے تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ موضوع مکذوب علی رسول اللہ۔ پھر تیسرا بریلوی آیا۔ میں نے کہا تو ماشاءاللہ بریلوی ہے، اب تو ہمارے سامنے آ جاؤ، کوئی حدیث پڑھ لے یا آیت پڑھ لے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے کہا صدیقیت پہ ہمیں کوئی گفتگو نہیں ہے، خلافت کی بات کرو کہ وہ خلافت میں صریح حدیث نہیں ملتی۔ بہرحال میں نے وہ ان تینوں کو شکست دیتی، اور جو مناظرے کا بانی تھا سردار دھنی بخش خان لاشاری، وہ شیعہ ہو گئے۔ الحمدللہ انہی کے بعد ایک مناظرہ ہمارا پنجاب ضلع جھنگ میں اجتہاد و تقلید پہ ہوا۔ الحمدللہ
پونے گھنٹے میں نے ان کو شکست دے دی۔ تیسرا مناظرہ ہمارا پاکستان کے شہر میرپور ماتھروں 20 علماء دیوبند ایک طرف تھے اور میں ایک طرف تھا، مگر مجھے انہوں کا تعارف انہوں کو نہیں کروایا گیا تھا، انہوں کو کسی اور علماء کا نام دیا گیا۔ جب میں ادھر پہنچا میدان مناظرے میں، تقریباً 20 مولوی صاحبان بیٹھے تھے، وہ مجھے شکل نہیں جانتے تھے۔ جب ایک ہمارا کلاس فیلو دیوبندی آ گیا، انہوں نے دیکھا یہ تو مصیبت ہے، اپنے مولویوں کو بولنے لگا تم کو پتہ ہے اس کے سامنے بیٹھے ہو؟ جی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ عبداللہ جروار ہے جنہیں پاکستان کے سب سے بڑا فرقہ سپاہ صحابہ کا جرنیل علامہ علی شیر حیدری کو کلمے میں علی ولی اللہ پر شکست دے دی، وہی ہے۔ بس ہم سمجھ گئے کہ ہم سے غداری ہو رہی ہے، اٹھ کے ایک ایک ہو کے نکل کے چلے آئے۔ یہ 20 مولوی صاحبان ایسے ہمیں رخصت بھی نہیں کیا، تو انہوں نے جو بانیان مناظرت نصیرہ محمد خان پیتافی، ذوالفقار علی خان پیتافی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم 200% شیعہ مذہب سے مطمئن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسٹیج پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو الحمدللہ میں نے ایسے کئی چھوٹے موٹے مناظرے کیے ہیں، اور ابھی 1 سال ہوا ہے۔ جی جی جناب، جی بات کرتے جائیں۔ جی سر۔ جی 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 اب عوام منتظر ہے، اور ان سب کی خواہش یہ ہے کہ جو موضوع ہے اس کے اوپر ڈسکشن شروع کی جائے، جیسے آپ نے مناظرات جس حوالے سے آج گفتگو رکھی ہے، یعنی کہ جمعے کے حوالے سے، جمعے کی نماز کے حوالے سے، تو عوام منتظر ہے کہ اس کے متعلق بھی گفتگو کی جائے، اور تھوڑا سا آپ کا ٹائم اس حوالے سے جو ہے ہمیں مطلوب ہے۔ جی آدھا پہ سوال کیا ہے؟ جی عبداللہ جوار صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی 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 آپ سوال کریں۔ سوال جی عرض یہ ہے جروار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو برکت دی ہے، جو توفیق دی ہے دین کی خدمت، تشیع کی خدمت میں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں ماشاءاللہ، بڑی تعریف آپ کی سنی ہے، اور جو جیسے آپ نے جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی، جیسے آپ نے مذہب شیعہ کی خدمت کی ہے، اور جماعت مخالفین، جماعت اہل سنت کے علماء آپ کے فضل کے معترف ہیں، آپ سے مناظرہ سے ڈرتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے ان کو بارہا شکست دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ ہمیں یہ سنائی دیا کہ آپ سے شیعہ مولوی بھی ڈرتے ہیں، جو جن مسائل پہ آپ ان سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ سچ ہے؟ کیا کہا بابا؟ دوبارہ عرض کروں؟ ہاں، عرض یہ ہے کہ جیسے آپ نے جماعت اہل سنت کو شکست دی ہے، جن مسائل پر منجف سے پڑے ہوئے مولوی حضرات آتے ہیں، اصولی اہل اجتہاد علماء آتے ہیں، ان سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، تو وہ بھی آپ سے ڈرتے ہیں، وہ بھی آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، صحیح ہے؟ جی الحمدللہ 2-4 نجفی علماء سے مباحثہ ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے۔ چلیں آج کا گفتگو کا ہدف یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ سے گفتگو کیا جائے نماز جمعہ کے وجوب پر۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کا کیا موقف ہے نماز جمعہ کے وجوب پر شیعہ مذہب میں؟ آپ نے جو روایات احادیث دیکھی ہیں، آپ کی تحقیق نے آپ کو کہاں پہنچایا ہے؟ آپ کا کیا اس مسئلے پہ کیا موقف ہے؟ جی میں بہت اچھے طرح سے آپ کا کلام میں نے سمجھ لیا۔ جی سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کے لیے ہمیں 2 چیزیں عطا کی ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیت لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو ہدایت نجات کے لیے قیامت تک 2 چیزیں عطا کی ہیں، ایک کلام الہی اور دوسری حدیث اہل البیت علیہ السلام۔ اور قرآن سے مراد محکمات قرآن ہے، اور احادیث سے مراد محکمات احادیث ہے۔ ہمارے ہاں مصادر شرعیہ، منابع شرعیہ میں فقط 2 چیزیں ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے تحت نہ اجماع کے حجیت کے قائل ہیں، نہ استحسان کے حجیت کے قائل ہیں، نہ عقل سے شرعی احکام بنانے کے قائل ہیں۔ اس لیے ہم فقط قرآن و محکم و حدیث معصوم سے پڑھتے ہیں۔ تو نماز جمعے کے سلسلے میں
ہمارے ہاں سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امر دیا ہے کہ آپ نماز پہ نکل چلیں ذکر الہی کرنے کے لیے، اور ذکر الہی سے فارغ ہونے کے بعد آپ رزق الہی ڈھونڈنے پہ چلے جاؤ، مگر نماز پہ تیزی سے دوڑو۔ تو اس آیت سے تقریب استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز صبح فرض فرمائی مگر دوڑوایا نہیں، نماز ظہر فرض فرمائی مگر دوڑوایا نہیں، نماز مغرب عشاء فرض ہے مگر دوڑوایا نہیں۔ اس نماز کے لیے دوڑ کے حکم ملا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت اہم فرض ہے، اس لیے ہم نماز کو فرض کہتے ہیں۔ اور ساتھ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس قرآن کی آیت میں جو لفظ ہے ذکر، اس ذکر سے مراد میں البتہ علماء کا اختلاف ہے، مگر ہم علماء کے اقوال کو دلیل نہیں بنائیں گے، پھر بھی ہم نے جو اللہ کے آخری رسول نے ہمیں جو چیز دے دی ہے دین کے سمجھنے کے لیے، وہ قرآن و اہل بیت ہیں۔ ایک قرآن ہے اور دوسرے ناطقان قرآن ہیں، تو ہم اب اس سلسلے میں ناطقان قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مسئلے میں، اس آیت کریمہ میں لفظ ذکر سے مراد نماز جمعہ کی فرضیت ہے، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فروع کافی کا تیسرا جلد صفحہ نمبر 131 ہے، اور ملا یحییٰ الفقیہ کا جلد نمبر پہلا صفحہ نمبر 291 پہ سرکار صادق آل محمد نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم 35 صلاة من یوم الجمعۃ الی یوم الجمعۃ 35 فریضہ ومنہم فریضۃ واحدۃ وهو صلاۃ الجمعۃ۔ اب میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت پڑھی جو امام سجاد علیہ السلام کے نائب اور وصی ہیں، جب انہوں نے اس آیت کریمہ میں لفظ ذکر سے نماز جمعہ کو فرض بتایا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیفہ کاملہ میں آیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز فرض جمعہ اور عیدین اور پڑھاتے ہیں تو ہماری دل دکھی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ بالکل ان کا حق تھا، مگر اب چونکہ ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام نے فتویٰ دے دیا، حق تو ذاتی طور پر ہمارا ہے، مگر نماز الہی تو بند نہیں ہوگی، کیونکہ نماز تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے، ہمارا کام نماز کو پھیلانا ہے، نماز کو موقوف بند کرنا ہے۔ تو پھر ہم نے تو کہا کہ اس خطبے کا بھی کیا جواب معقولی ہوگا؟ میں نے کہا اس کے بیٹے امام محمد باقر سے رجوع کرتے ہیں، تو امام محمد باقر نے یہ حدیث فرمائی تو فروع کافی میں موجود ہے، اور جو ملا یحییٰ الفقیہ میں موجود ہے، جو وسائل الشیعہ میں موجود ہے، جو المختصر الکبیر میں محقق اول یعنی کہ علامہ محقق ہلی نے یہ حدیث لائی کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لفظ جو ذکر ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ سے مراد نماز جمعہ کا فرض ہے۔ جب ہمیں معصوم کا فرمان مل گیا ہم ابھی ادھر ادھر کس سے نہیں پوچھیں گے۔ ایسے ہی سب سے پہلا جو اعتراض تھا نماز جمعہ تو ہم تو فرض کے قائل ہیں مگر غیبت میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے کہا یہ ہمارے ائمہ طاہرین سے ایسی کوئی بات وارد نہیں، چنانچہ میرے پاس کتاب ہے المحاسن احمد بن محمد بن خالد البلخی علیہ رحمہ، جس کو لیے علامہ شیخ صدوق نے مقدمہ فقیہ میں فرمایا وکتاب المحاسن عندنا معتبرات، یہ ہماری کتاب محاسن معتبر ہے۔ میں نے اب اس میں لکھا ہے باب عنوان یہ ہے المحاسن میں کہ صلاۃ الجمعۃ فریضۃ من اللہ فی حاضر الزمان وغائب الامام۔ جب دوسری صدی کے شیعہ علماء غیبت زمانہ میں فرض پڑھتے ہیں جیسا کہ وہ نماز امام کے حاضر میں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے بعد میں شیخ صدوق رحمانہ کا زمانہ آتا ہے۔ شیخ صدوق کو آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے بڑے عالم ہیں، تو شیخ صدوق امام زمانہ کے دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ امام زمانہ کا ان کے حق میں یہ جملہ ہے کہ شیخ صدوق کے لیے فرمایا فقیہ خیر ینفع الناس۔ سرکار امام زمانہ اللہ فرجہ نے فرمایا یہ شیخ صدوق وہی ذات ہے کہ ان کے لیے میں امام مہدی علیہ السلام 3 جملے توثیق میں فرماتا ہوں۔ ایک یہ کہ یہ فقیہ دین ہے، دوسرا یہ جملہ کہ پوری کائنات کو شفا دے گا اور نجات دے گا گمراہی سے، تیسرا یہ کہ یہ بڑا فقیہ دین اللہ ہے۔ جب پھر امام زمانہ جس کی توثیق کرے، جس کی فقاہت کی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ الجمعۃ فریضۃ من اللہ،
پھر شیخ مفید کی المکنا آتی ہے. شیخ مفید اپنے المکنا میں، جبکہ میں پہلے تعارف آپ کو کیا کروں، آپ تو ہمارے بڑے عالم دین ہیں، آپ کو کچھ دکھانا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہوگا. تو میں شیخ مفید کا بھی ایک جملہ بیان کروں گا کہ انہوں نے اپنے المکنا میں لکھا ہے کہ صلاۃ الجمعۃ فریضۃ عندنا، اور قانون ہے حدیث کا، جب قرآن و حدیث متعارض ہوں یا متشابہ ہوں تو پھر شیخ صدوق کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وَقَوْلُهُ يَنزِلُ مَنزِلَةَ النَّص سے کہ سرکار صدوق کا کلام جو ہے وہ بمنزل نص کے ہوتا ہے عدم فقدان حدیث کے زمانے میں. تو اس لیے ہم اس مقام نتیجے میں پہنچ گئے کہ نماز جمعہ فرض ہے، کیونکہ امام کا کام تبلیغ کرنا، عبادت کو بڑھانا ہے. امام کا کام نمازوں کو بند کروا کے موقوف کرنا نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ابھی کوئی سوال کریں تو بسم اللہ. اچھا دیکھیں آپ جی سر، آپ جو فرما رہے ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے، اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے. قرآن مجید میں آیت ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے، اس میں تو اس کا تو کوئی منکر نہیں، لیکن اس کے شرائط پر ہمارا آپ سے اختلاف ہے. دیکھیں آپ تو نہیں کہتے کہ نماز جمعہ ہر حالت میں واجب ہے نا، 5 آدمی ہوں گے تو نماز واجب ہے، صحیح ہے؟ عرض ہے نا جی 2 فرسخ سے زیادہ فاصلہ نہ ہو تو واجب ہے، صحیح ہے؟ دوڑنا واجب ہے، اللہ واجب نہیں ہے، صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل. تو اس طرح نہیں نماز جمعہ ہر صورت میں واجب ہے. نماز جمعہ کے شرائط ہیں، نماز جمعہ اگر وہ شرائط برپا ہوں تو وہ نماز جمعہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کا کوئی منکر نہیں ہے کہ نماز جمعہ اسلام کا جز ہے، نماز جمعہ کا پڑھنا واجب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ نماز جمعہ صحیح ہو تو اس نماز جمعہ میں جانا اور اس میں شرکت کرنا صحیح جائز ہے، بلکہ واجب ہے، وإلا نہیں ہے. تو آپ نے جو دلیل دی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کا حضور، دیکھیں کہ امام معصوم علیہ السلام خود حاضر ہوں یا ان کا نائب حاضر ہو، صرف یہ لوگ نماز جمعہ پڑھا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. آپ یہ جو عقیدہ شیعہ علماء میں پایا جاتا ہے، اس کے احادیث ہیں، اس کے روایات ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے خود اپنے سے بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ موجودہ دور میں جو فتوے آتے ہیں کہ نماز جمعہ جو بھی پڑھائے وہ صحیح ہے، جو امام جماعت ہوتا ہے وہ اپنے محلے میں ویسے بھی نماز جماعت تو کراتا ہے، جمعہ کے دن نماز جمعہ بھی پڑھائے، ٹھیک ہے نا؟ آج کے دور میں یہ آغاز ہوا ہے. لیکن کیا آپ نے جو جملہ نقل کیا ہے مثلا محاسن سے، کتاب محاسن سے آپ نے یہ عبارت نقل کی ہے الجمعۃ فریضۃ من اللہ فی کل زمان وفی، کون سا فقرہ کیا تھا آپ کا محاسن کا؟ دوبارہ ذرا پڑھیں. آپ نے فرمایا کہ محاسن میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ الجمعۃ فریضۃ من اللہ فی کل زمان، یا فی زمان الامام الغائب، اس طرح کے. یا مثلا شیخ یہ فقرہ مجھے دکھا دیں محاسن میں، کیونکہ محاسن جو ہمارے پاس ہے مجھے اس میں جو روایات ہیں وہ اسی پہ دلالت کرتی ہیں کہ امام علیہ السلام کے حضور کے بغیر نماز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو دکھا دوں گا جو حدیث ہے. آپ نے خود شروع میں کہہ دیا کہ آپ علماء کے اقوال پہ نہیں جاتے، پھر آپ کے پاس دلیل تو کوئی ہے نہیں، آپ نے صرف علماء کے اقوال نقل کیے نا، آپ کے پاس دلیل تو کچھ بھی نہیں ہے کہ حضور امام معصوم یا ان کا نائب خاص جائز نہیں ہے. حدیث تو آپ نے کچھ بھی پیش نہیں کیا نا، آپ نے صرف وہ عمومات پیش کیا کہ نماز واجب ہے. جی نماز کا واجب ہم بھی کہتے ہیں واجب ہے، لیکن اس کے شرائط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بھئی 5 آدمی ہوں، شرط یہ ہے کہ 2 فرسخ سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، شرط یہ ہے کہ روز جمعہ ہو، روز بدھ، روز جمعرات آپ نہیں پڑھا سکتے. اس شرائط میں کیا شامل ہے؟ وہ شرائط میں حضور امام علیہ السلام شامل ہے. آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا ہے کہ امام علیہ السلام کا حضور حاضر ہونا یا ان کا نائب خاص، چاہے عصر حضور ہو چاہے عصر غیبت ہو، اس میں فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں شرط نہیں ہے. آپ نے جو محاسن کا جملہ نقل کیا یہ حدیث نہیں ہے، پھر یہ جملہ محاسن میں ہمیں دکھائیں کہ کس صفحے میں لکھا ہے. پھر آپ نے شیخ صدوق رحمہ اللہ کی عبارت، خود آپ نے کہا کہ آپ علماء کے اقوال پہ آپ نہیں جاتے ہیں. چلیں شیخ صدوق کے جو عبارات ہیں وہ اکثر نصوص ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کی بات، بالکل آپ کی صحیح ہے، یہ آپ کی ذہانت ہے، یہ آپ کی تحقیق ہے. یہ عام علماء نہیں جانتے اس بات کو کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارات ہیں یہ نازل منزلہ نصوص ہے. تو انہوں نے جو کہا فریضۃ من اللہ، جی ہاں فریضۃ من اللہ، لیکن کب کہا ہے کہ اس میں امام معصوم علیہ السلام کا حضور شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے مقنعہ شیخ مفید کا نقل کیا، وہ مفید کی باتوں کو ہم اس طرح قوی نہیں مانتے جس طرح صدوق کیا.
تو عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے شیخ صاحب کہ امام معصوم علیہ السلام کا حاضر ہونا یا ان کا نائب خاص حاضر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے شیعہ کتب میں ایسا حدیث دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے؟ کیونکہ مجھے یقین ہے اگر آپ نے دیکھے ہوتے تو آپ کا یہ موقف نہ ہوتا کہ نماز جمعہ ہر حالت میں پڑھنی چاہیے. تو آپ نے شاید نہیں دیکھا ہے نا؟ دیکھیں یا نہیں دیکھیں؟ یا آپ نے دیکھا ہے یا آپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ آپ اپنا بتائیں جواب. اپنا سوال مکمل کیجئے گا. سوال مکمل کیا نا میں نے؟ بولنے کی اجازت. میرا سوال مکمل ہے. مکمل ہو گیا. آپ کے 3 سوال ہیں. پہلا آپ نے جو سوال کیا کہ ہم جمعہ نماز کے فرضیت کے منکر نہیں، اس بات سے، اس آپ کے جواب سے ہمارا کوئی تعارض نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نماز جمعہ فرض ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ اس کے لیے نماز کے لیے جو ہے امام کا عادل ہونا یا نائب امام کا ہونا لازم ہے، شرط ہے، میں اس سے متفق نہیں. کیونکہ دنیا حدیث کے کتابوں میں، فقہ کے کتابوں میں اس روایات کے مفہوم کی کوئی ایک سند صحیح نہیں ہے. چنانچہ علامہ شاہد ثانی فرماتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی حدیث صحیح سندن موجود نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ تیسرے کو وہ نماز جو ہے فرض نہ ہوگی جب تک امام خود نہ ہو یا نائب نہ ہو. تو میں کہتا ہوں کہ حدیث میں اس قسم کا کوئی شرط نہیں ہے. حدیث عام ہے. حدیث میں اذا اجتماعت منکم 80 او 50 او 40 او 70 فَيَقُومُ مِنْكُمْ أَحَدُ الْإِمَامِ فَيَقْدِمُ أَحَدُكُمُ الْإِمَامِ. پھر جب آپ 4 یا 5 بندے ہو جائیں تو ایک کو آپ آگے کر لیں. تو یہ ثابت ہوا کہ ہمارے گناہگار بندوں کو امام کہہ رہا ہے جب آپ 5 یا 6 بندے نماز پہ حاضر ہو جائیں تو ایک کو آپ آگے کر دیں. یہ وہاں یہ نہیں ہے کہ معصوم ہو، امام کی اجازت ہو، یہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے. یہ حدیث کس کتاب میں کہ یہ نماز جمعہ کے لیے یا عام نماز کے لیے؟ جی یہ جو آپ نے پڑھا دیکھیں، پہلی بات ہے یہاں پر جب امام عادل کی بات کر رہے ہیں نا، اس سے مراد امام معصوم ہوتی ہے. امام عادل جو احادیث میں عوام کے لیے بتا رہا ہوں، شاید ان کو پتہ ہے. امام عادل سے مراد جو احادیث میں امام عادل ہے، اس سے عام جو مجتہد امام عادل مانتے ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہے. احادیث میں جو امام عادل آیا ہے اس سے مراد امام کیا ہے؟ امام معصوم ہے. پہلی بات یہ. اچھا، آپ نے کہا کہ دیکھیں آپ کی باتیں مجھے بہت عجیب لگی ہیں شیخ صاحب، بہت ہی عجیب. آپ کہتے ہیں کہ روایات موجود ہیں کہ امام علیہ السلام کا حاضر ہونا ضروری ہے لیکن یہ احادیث ضعیف ہیں. ابھی آپ کا یہ موقف ہے؟ میں نے صحیح سمجھا آپ کی بات؟ کون سی احادیث موجود ہیں؟ احادیث موجود ہیں کہ نماز جمعہ کے اقامے کے لیے امام معصوم علیہ السلام کا حضور یا ان کے نائب خاص کا حضور ضروری ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ احادیث ضعیف ہے. آپ کا یہ موقف ہے؟ علامہ صاحب ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس موضوع میں، اس مضمون میں ایک حدیث بھی سندن صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. آپ نے کہا احادیث موجود ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے؟ میں نے صحیح سمجھا؟ ہرگز صحیح نہیں ہے حدیث. علم رجال کی روشنی میں اور خلاف قرآن ہے. خلاف اگر محالن ہم اگر روایت کو غض بصر کرتے ہوئے 2 منٹ کے لیے مان بھی لیں مگر خلاف قرآن ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کی تفسیر معصوم نے فرض نماز سے کر دی ہے. اب ہم اس کو ٹال مٹول نہیں کر سکتے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مل گیا نماز پڑھو فرض ہے، اور عادل امام یا معصوم امام اور نائب کا تو کوئی شرط دنیا کے کتاب میں نہیں ہے. شیخ صاحب آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ آپ پوری تحقیق کریں. دیکھیں شیخ صاحب، تو آپ مانتے ہیں کہ احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک پہلی بات ہے کہ حدیث صحیح نہیں آئی، کوئی حدیث صحیح نہیں. اجازت دیں بات کرنے. اجازت رجال کی روشنی میں. دوسری اس کا میں جواب دے دوں گا. میں دوسری جو آپ نے کہا کہ بل فیقدم احدکم لیؤمکم، آپ نے اس طرح کی کوئی عبارت پڑھی ہے یہ نماز جمعہ کے لیے کہ جو بھی آپ میں سے ہے 4-5 آدمی ہیں، آپ ایک نماز پڑھائیں. یہ نماز جمعہ کے ذیل میں آپ ہمیں دکھائیں کہ کہاں پہ وہ وارد ہوئی ہے حدیث. یہ نماز جمعہ کے لیے نہیں ہے، حکم ہے. یہ نماز جمعہ کے لیے نہیں ہے. کہاں پر ہے؟ کس کتاب میں؟ تو پھر آپ اس کے لیے دوسری مجلس رکھیں تاکہ میں کتابوں لائیں، کیونکہ اس دفعے تو مجھے آپ نے منگوایا ہے محفل اور مذاکرات کے لیے.
اچھا چلیں، یہ ایسی کوئی حدیث نماز جمعہ کے لیے نہیں ہے بھائی. کرتے ہیں تو پھر دوسری محفل رچاتے ہیں، دوسری محفل آپ ٹائم کا تعین کریں، وہ میرا ذمہ ہوگا کہ آپ جو حدیث جس کو بنا رہے ہیں نا وہ قیامت تک آپ کو نہیں ملے گی کہ امام نے فرمایا ہو نماز جمعہ تب فرض ہوگا جب امام معصوم ہو یا معصوم کی اجازت ہو. یہ قیامت تک آپ ثابت نہیں کر سکیں گے. ابھی ثابت کر دیں گے، قیامت کی دور نہیں، ابھی ثابت کر دیں گے. اچھا ابھی آپ نے دیکھیں حدیث، پہلی بات یہ کہ صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے، یہ ایک مبنائی بحث ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اگر مجتہدین کے نہج پہ چلتے ہیں جو 99% 98% شیعہ حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اس سے شیعہ مذہب کی تباہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس مبنا پر بھی ہم صحت ثابت کر سکتے ہیں، اس مبنا پر بھی ہم صحت ثابت کر سکتے ہیں. آپ جیسے فاضل آدمی کے لیے جو اہل اجتہاد جو قم اور نجف جیسے ان پڑھوں کی طرح نہیں ہے، وہ کتب سے اور اصول حدیث سے واقف ہیں. آپ نے اس سے پہلے کہ احادیث کی صحت کی طرف جائیں اور احادیث کی طرف جائیں، میں آپ کی ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. آپ نے کہا کہ اگر ہم ان احادیث کو مان بھی لیں یا قرآن کے خلاف ہے. دیکھیں یہ آپ کی بات بہت غلط ہے. شیخ صاحب اجازت دیں، اجازت دیں. آپ نے کہا کہ اگر ہم ان احادیث کو مان بھی لیں کہ امام معصوم علیہ السلام کا حضور شرط ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. جی بالکل آپ کی بات، یہ بات معصوم بتفسیر معصوم آپ سن لیں، خلاف ہے بتفسیر معصوم. آپ سن لیں، تفسیر معصوم علیہ السلام جو آپ نے نقل کیا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کا حضور شرط نہیں ہے. اگر قرآن کی کوئی آیت، اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت دیں مجھے بات کرنے کی، آپ اچھی طرح سے سن لیں. ہاں بالکل، یہ میرا ذمہ سن لیں شیخ، سن لیں اچھی طرح سن لیں. اگر قرآن مجید میں یا کسی حدیث میں کوئی بات مطلق ہے، ٹھیک ہے نا، دوسری حدیث کسی حدیث میں یا کسی اور جگہ پر آپ کو اس کا شرط ملتا ہے، ان دونوں میں تضاد نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے. قرآن مجید میں 5 آدمی کا نماز جمعہ کے لیے یا 7 آدمی کا شرط نہیں ہے شرط قرآن میں نہیں ہے، متن میں نہیں ہے، نہیں ہے، قرآن کے متن میں نہیں ہے یہ شرط. اجازت دیں مجھے بات کرنے دیں شیخ صاحب، مجھے بات کرنے دیں. قرآن میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، 2 فرسخ کا شرط نہیں ہے. آپ نے جو حدیث بھی نقل کیا نا اس کے ذیل میں، اس میں بھی یہ شرط نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ پر ہے. کیا ان دونوں میں یہ قرآن کے خلاف ہے؟ کوئی شخص ادعا کر سکتا ہے کہ 2 فرسخ کا فاصلہ یا 5 آدمی کا ہونا یا 7 آدمی کا ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن میں یہ شرط نہیں ہے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس میں کوئی خلاف نہیں، قرآن کے دیکھیں، اجازت دیں شیخ صاحب، خاص اور عام میں، شیخ صاحب خاص اور عام میں، شرط اور مطلق میں تضاد نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی قابل جمع ہے، یہ جمع ہو جاتی ہے، سب علماء کو پتہ ہے. یہ تو ابتدائی باتیں ہیں کہ اگر ایک مقام پر ایک دلیل مطلق آئی ہے، اس میں کسی قسم کی کنڈیشن نہیں ہے کہ نماز جمعہ پڑھو، دوسری جگہ میں شرط آئی ہے کہ 5 آدمی ہیں یا 7 آدمی ہیں تو پڑھو، ٹھیک ہے نا، تو ان دونوں میں تضاد نہیں ہے. تو آپ کا یہ بات شیخ صاحب کہ اگر حدیث موجود ہے کہ نماز جمعہ عصر امام علیہ السلام کے حضور کے بغیر یا ان کے نائب خاص کے بغیر پڑھنا نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے، اگر ایسی کوئی، یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ آپ کی بات بہت غلط ہے، کیونکہ جس طرح آپ مانتے ہیں کہ 5 آدمی کا شرط 7 آدمی کا شرط قرآن میں نہیں ہے، اگر یہ کسی حدیث میں موجود ہے تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی دوسری شرط احادیث میں موجود ہو کہ نماز جمعہ کون پڑھائے گا؟ امام معصوم علیہ السلام پڑھائیں گے. نماز عید کون پڑھائے گا؟ امام معصوم علیہ السلام اس کا نائب پڑھائیں گے. اگر ایسا کوئی شرط آیا تو نہ یہ قرآن کے خلاف ہے اور نہ ان مطلق احادیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا. بات صرف اتنی ہے، آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. آپ اب مجھے بتا، اب میری اس بات پر اگر کوئی اعتراض ہے تو بسم اللہ کریں. اب میں کلام کروں؟ بسم اللہ. جی شیخ صاحب آپ کلام کریں. ہاں، اس مسئلے کے تحفظ اور تسلیے کے لیے، تفصیل اور تصفیے کے لیے تو دوسری آپ ہمارے ساتھ یعنی کہ نشست رکھیں گے، تاکہ فی الوقت جو آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں اس کے متعلق اس کے لیے میں جواب دیتا ہوں کہ قرآن پاک کے خلاف اس وقت میں ہوگا کہ جب حدیث میں یہ آئے کہ نماز بغیر امام کے اور نائب امام کے نہ ہوگا تو پھر یہ خلاف قرآن روایت جائے گی. دوسری بات یہ کہ واجب اور چیز ہے، فرض اور چیز ہے، کیونکہ آپ بار بار واجب بول رہے ہیں. واجب 3 قسم ہوتا ہے، واجب کفائی، واجب تخییری، واجب عینی، جبکہ فرض فقط ایک قسم ہوتا ہے. تو آپ بار بار لفظ واجب نہ ادا کریں. تیسری بات یہ ہے کہ نماز کے لیے حدیث صحیح موجود ہے،
یعنی المحاسن کے اندر غیبت امام و حاضر کا روایت موجود ہے، اور باب جو ہے وہ احمد بن خالد بن برقی امام عسکری کے شاگرد ہیں۔ جب امام کے شاگرد وہ فرما رہے ہیں، باب باندھ رہے ہیں کہ نماز غیبت امام میں بھی فرض ہے، تو اس صورت میں کوئی بھی ہمیں عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ امام کا صحابی ہے۔ دوسری بات، شیخ صدوق رحمہ نے جو فرض لکھا ہے، اور علامہ کلینی امام محمد باقر کا فرمان جو فرض جمعہ لکھا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ امام معصوم موجود ہو یا نائب امام موجود ہو، ہرگز 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 نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اس سلسلے میں دوسری محفل میں آپ سے ہوگا۔ شیخ صاحب، آپ جو یہ محاسن سے جو مطلب نقل کر رہے ہیں، یہ محاسن میں نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ محاسن میں جو موجود ہے، محاسن میں جو موجود ہے، پہلی بات میں فرض اور واجب کے خدمت میں ان کی خدمت میں عرض کروں، یہ کہتے ہیں فرض اور واجب میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شاید کسی عالم کسی غیبت میں بھی فرض ہے، المحاسن میں موجود ہے، نہیں ہے محاسن میں ایسا جملہ نہیں ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میری ذمہ داری ہے یہ دکھانا، آپ کی ذمہ داری ہوگی، ہاں آپ کی ذمہ داری، آپ دکھا دیں۔ اچھا، اب آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے واجب اور فرض میں فرق ہے، دیکھیں یہ فرق حدیث میں نہیں ہے، یہ فرق بعض علماء مثلا احناف وغیرہ نے، ان لوگوں نے ایسے چیزیں بنا دی ہیں، یہ علماء کے کلام میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ علماء کے اصطلاحات ہیں، یہ شریعت کے اصطلاحات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، اہل بیت علیہ السلام کے یہ اصطلاحات نہیں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے اصطلاحات اگر بجان نہ لائیں گناہ کریں، تو اس میں فرض بھی کبھی استعمال ہو سکتا ہے، اس میں واجب بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس میں کراہت بھی استعمال ہو سکتا ہے، کہ حرام کے لیے بھی اہل بیت علیہ السلام نے کراہت کا لفظ استعمال کیا کہ یہ اس چیز کو ترک کرنا مکروہ ہے، یعنی اس کو کریں گے تو آپ کو عذاب ہوگی۔ تو یہ قرائن سے سب پتہ چل جاتا ہے، یہ اصطلاحات بعد میں وجود میں آئی ہیں، یہ خود فرماتے ہیں کہ میں علماء کے کلام کا پابند نہیں ہوں، اہل بیت علیہ السلام کا پابند ہوں، اور پھر یہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ فرض اور واجب کا فرق نہیں جانتے، حالانکہ یہ فرق صرف بعض، وہ بھی سب علماء کے نزدیک، بعض علماء کے اصطلاحات میں موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ہاں نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ محاسن میں ایسی کوئی عبارت ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کتاب محاسن سے میں آپ کو وہ میرے ذمہ ہے، ابھی میں آپ بات کر، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم حدیث اگر دیکھنا چاہیں، حدیث دکھائیں گے کہ فریضہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ محاسن میں جو حدیث ہے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ نماز جمعہ فریضہ ہے، یہ عبارت موجود ہے، شرط ہے امام علیہ السلام کی۔ اچھا، یہ بلکہ محاسن کی جو عبارت ہے وہ بالکل آپ کے موقف کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے، غیبت اور حضور کا شرط وہ ہے نہیں، وہ ہے نہیں، وہ ہے میں بھی فرض ہے، یہ امام عسکری علیہ السلام کا جو صحابی ہے، نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، باندھا ہوا ہے، وہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، تھوڑا سا انتظار کر لینا، وہ فرما رہے ہیں غلط فہمی ہو رہی ہے نا، وہ آپ ہمیں دکھائیں، ہم پڑھیں گے۔ اچھا، دوسری بات، شیخ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ تصحیح دیکھیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو امام علیہ السلام کے حضور کا جو شرط ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں یہ احادیث سب ضعیف ہیں، کتنے احادیث ہیں؟ آپ نے کتنے احادیث دیکھی ہیں اس باب میں؟ جن احادیث میں یہ مطلب وارد ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کتنے احادیث آپ نے دیکھی ہیں جو آپ کہتے ہیں یہ سب ضعیف ہیں؟ اب میں جواب دیں، میں جواب دوں، اس آپ کے اس اعتراضات کے یہ بے معنی ہیں، کیونکہ واجب اور فرض کا جو عبارات ہیں وہ سنی کلام سے، فہوائے کلام امام سے ثابت ہوتا ہے، یہ اصطلاح فہوائے کلام معصوم سے ثابت ہوتا ہے، اور پھر نماز جمعہ کے لیے غیبت میں نہ ہونا یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں آگے بیان کروں گا کہ نماز پھر قرآن معطل ہو کر رہے گا۔ اگر آپ جو والی جو باتیں کرتے ہیں نا، اس کا معنی ہے نماز ظہر قیامت تک چلے گی، عصر مغرب عشاء قیامت تک چلے گی۔ جمعہ ایسا خراب چیز تھا کہ وہ امام کے غیبت سے ہی وہ نماز گر گئی۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مہدی سے کم ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز غار میں غائب رہے، یا نماز کو ساکت کر دیا تھا جمعے کو، یا نماز کسی فرض کو یا کسی اور فرض کو غیبت رسول میں نماز ساکت ہوئی تھی؟ کوئی ایک نماز ساکت نہیں ہوئی تھی غیبت رسول کے 3 دنوں میں۔ اور اس لحاظ سے اگر یہ لوگ سنیں گے
تو شیعوں کا امام بھی غائب، شیعوں کا جمعہ بھی غائب، شیعوں کا قرآن بھی غائب. استغفر اللہ. یہ تو پھر مذاق بن جائے گا دین اسلام کے ساتھ. یہ دین اسلام نہ کہلائے گا. علامہ الہاری صاحب ذرا احتیاط سے سوچیں، احتیاط سے بات کریں. انشاءاللہ شیخ صاحب آپ پر سیر حاصل پائے تو پھر دوسری نشست میں ہوگا انشاءاللہ، شیخ صاحب دوسری محفل میں. شیخ صاحب آپ نے جو فرمایا، سوال کا جواب آپ نے نہیں فرمایا. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ احادیث سب ضعیف ہیں. کتنے احادیث آپ نے دیکھے ہیں؟ نماز جمعہ آپ نے نماز جمعہ میں امام علیہ السلام کا حاضر ہونا شرط ہے. آپ نے کتنے احادیث دیکھے ہیں؟ تقریباً 40 احادیث میں نے اپنے براہ راست دیکھی ہیں. آپ کہتے ہیں 40 حدیث موجود ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ امام علیہ السلام کا حضور شرط ہے، اور یہ سب کے سب ضعیف ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ ڈیل میں جا رہے ہیں، اس کے لیے فیصلہ کن مسئلہ دوسری محفل میں آپ سے ورنہ یہ سوال پر سوال اٹھتا جائے گا، سوال پر سوال ہوتا جائے گا. چلیں شیخ صاحب، شیخ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے جو غیبت کا شرط لگایا نا، ہم نے غیبت کا شرط نہیں لگایا. ہم نے کہا کہ چاہے غیبت میں بھی ہو نماز جمعہ صحیح ہے، بشرط کہ خود امام علیہ السلام پڑھائیں یا ان کا نائب خاص پڑھائیں. کسی جگہ پہ آپ ہو جائے نا، غیبت کا کوئی شرط ہی نہیں ہے. شرط جو ہے امام معصوم علیہ السلام پڑھائیں گے یا ان کا نائب خاص پڑھائیں گے جس کو انہوں نے نصب کیا. ٹھیک ہے نا؟ غیبت کوئی یہاں پہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، غیبت کی کوئی ملاک نہیں ہے. اب آپ نے جو دو غیبت کو آپ چھوڑیں، غیبت وہ عام لوگ سمجھتے ہیں، یہ عام عوام میں مشہور ہو گئی ہے کہ بھئی نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں جائز نہیں. نماز جمعہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت حتماً وہ نماز جمعہ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور اپنا نواب بھی مختلف شہروں میں معین کریں گے ایک منٹ نماز پڑھانے کے لیے. لیکن عصر غیبت میں بھی اگر امام علیہ السلام کسی سے صحبت کا شرف کسی کو حاصل ہے، 4-5 آدمی کسی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ان کا کوئی نائب خاص ہے جن کو امام علیہ السلام نے اجازت دی، وہ بالکل پڑھ سکتے ہیں. عصر حضور میں بھی یہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں کہ یا وہ خود پڑھائیں گے یا ان کا نائب خاص پڑھائے گا، کوئی نہیں ہوگا. آپ نے جو کہا ہے نا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے ہماری، یہ دیکھیں لوگوں کے مذاق سے دین دیانت نہیں بنتی. اگر آپ یہ کہیں آپ کا دلیل یہ ہے، دیکھیں اور آپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز ساقط نہیں کیا. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جمعہ پڑھاتے تھے، وہ خود امام معصوم ہے. نہیں میں نے کہا کوئی بھی نماز 3 دن غار میں رہنے کی وجہ سے کوئی ساقط ہوئی نہیں. نماز تو پڑھتے تھے نا، نماز جمعہ کی بات ہو رہی ہے. آپ کیا قیاس کر رہے ہیں اس میں؟ ایک نماز گر جائے اس کا نماز جمعہ سے کیا تعلق ہے؟ اور ایک اور جواب دے دوں، امام زمانہ جل فرجہ خواب و حاضر بھی ہوں تو بھی ایک مقام پر پڑھا سکتے ہیں. پوری کائنات کے کروڑوں مقاموں پر کیسے پڑھائیں گے؟ عقلاً نائب خاص ہوگا نا، نائب ہوگا ان کا، نائب ہوگا نا ان کا، نائب ہوگا بھائی، نائب ہوگا ان کا. نہیں نائب نہیں، اتنے امام کے نائب ہو نہیں سکتے. نائب امام کا کہاں ہے؟ آپ اخباری ہیں نا، تو امام کے معصوم بھائی جب نائب امام علیہ السلام کسی کو تعین کریں گے کہ آپ کو نماز پڑھانے کی میں نے اجازت دیا ہے تو نائب بنیں گے نا. امام زمانہ کا کوئی نائب نہیں ہے، یہ آپ اخباری بنے بیٹھے ہیں. میں اخباری نہیں ہوں، آپ اخباری آپ ہیں. اب مبارک ہو آپ کو شیخ صاحب، میں اخباری اچھا آپ اخباری کو ماشاءاللہ چھوڑ گئے. آپ نے جو دلیل دیکھیں، یہ جو نماز جمعہ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. نماز جمعہ فرض ہے، امام موجود ہو یا نہ موجود ہو. اگر موجود ہو تو ایک مقام پر پڑھائے گا. وجود واحد کروڑوں مقاموں پر ایٹ اے ٹائم پر اب سن لینا شیخ صاحب، حاضر نہیں ہو سکتے ایٹ اے ٹائم. شیخ صاحب آپ جو کہتے ہیں آپ احادیث کے پیروکار ہیں، آپ سے بہت تعجب ہے کہ آپ کیسے جماعت مخالفین کی طرح، اہل سنت احناف کی طرح آپ قیاس کرتے ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو انہوں نے نماز ترک نہیں کی. نماز جمعہ کا قیاس اس پہ کرتے ہیں. ساکت ہوئی، کوئی نماز ساکت نہیں ہوئی. اس کا نماز جمعہ سے کیا تعلق ہے؟ نماز دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن ہیں، انہوں نے غار میں نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی نماز نہیں گرتی. نبی دیکھیں شیخ صاحب آپ قیاس کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن تک انہوں نے غار میں وہ نماز پڑھی ہے. ان کے ساتھ جو ساتھی تھا پتہ نہیں وہ نماز پڑھتا بھی تھا نہیں تھا، وہ ہمیں نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے 3 دن غیبت میں رہے تو پیچھے سے کوئی نماز تو گر جاتی نا غیبت کی وجہ سے. اور کس نے بولا غیبت ہم نے کہا نا غیبت کی کوئی دلیل نہیں ہے شیخ صاحب. شرط نہیں ہے نا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر امام زمانہ موجود بھی ہو تو ایک مقام پر پڑھا سکتا ہے، کروڑوں مقام پر نہیں پڑھا سکتے. بحضور خود اور نائب امام کے ہوتے نہیں ہیں.
جروار صاحب اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو حکم دے کہ آپ فلان مکان میں لوگوں کو نماز پڑھائیں تو یہ ان کے لیے ناممکن ہے؟ یہ خیالی فرضی بات ہے، یہ خیالی اور فرضی بات ہے، ایسے فرضی باتوں سے دینی احکام ثابت نہیں ہوتے۔ چلیں جی شیخ صاحب دیکھیں، اب اگر آپ چاہیں دیکھیں شیخ صاحب، تاکہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو، دیکھیں انہوں نے حدیث کچھ اچھا اب یہاں پر ایک مبنائی بحث کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، آپ نے یہ حدیث خود دیکھی ہے شیخ صاحب، جن احادیث میں علامہ صاحب ابھی میری عمر کو دیکھو، انصاف پر تو عمر کو دیکھو، ٹائم کو دیکھو، موضوع کا تعین دیکھو، موضوع کیا تھا، آپ 10 بجے ہیں چکے ہیں، ان ساری چیزوں کو ملاحظہ کریں تو ابھی مجلس برخاست ہونی چاہیے۔ اس جمعے کے لیے اگر شوق ہو تو میں حاضر ہوں 24 گھنٹے کتابوں کے ساتھ۔ شیخ صاحب بالکل دیکھیں ابھی تو صرف 10 بجے ہیں، کہاں جا رہے ہیں شیخ صاحب، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ اور بھائی آپ فتوے اتنے دے رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ 10 بجے ہیں، لیٹ تو نہیں ہے نا شیخ صاحب؟ مذاکرات علمی، 2 سوال کا جواب دے دو نا شیخ صاحب۔ علمی وہ میں نے طے کر دی، اب آپ یہ سیریل کی باتیں چل رہی ہیں شیخ صاحب، سیریل کی باتیں نہیں چلیں گی، کاٹنے سے پہلے سن لیں، دیکھیں شیخ صاحب اگر چاہیں تو میں آپ کو ابھی احادیث کا انبار لگا دیتا ہوں کہ امام علیہ السلام کا حضور شرط ہے نماز، امام علیہ السلام کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت میں تھک گیا ہوں، تک گئے، اب سن لیں، میں تھک گیا ہوں۔ اچھا شیخ صاحب نہیں اس وقت میں اس وقت بھی تھکیں گے نا، اس وقت بھی تھکیں گے، آپ نے سب کو شکست دے دی، دوسری یہ اس مسئلے پہ آپ غلطی پر ہیں۔ دیکھیں شیخ صاحب آپ نے امامت پہ جو گفتگو کی ہے مخالفین سے، آپ نے ان کو ہرایا ہے، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو شاباش کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جماعت قوم نجف والے آپ سے بھاگتے پھر رہے ہیں، ولایت فقی والے بھاگ رہے ہیں، مجتہدین مقلدین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس مسئلے پر آپ غلطی پر ہیں، اور اس بات کی دلیل واضح دلیل یہ کہ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ نہیں کروں گا اس بات کا، میں غلطی ہرگز اقرار نہیں کروں گا۔ دوسری محفل رکھیں، میں انشاءاللہ کتابوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ بس ایک سوال کا جواب دے دیں، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ حدیث سب ضعیف ہیں، ابھی آپ ٹائم دیں، بس آپ ٹائم دیں، ابھی ٹائم دیں، ٹائم دے دیتے ہیں، ابھی اس بات کا جواب، آپ جو کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف ہیں شیخ صاحب، یہ مخصوص ٹائم تھا علمی مذاکرات کے لیے، جمعے کے لیے ٹائم نہیں تھا شیخ صاحب۔ یہ تو اگر آپ ابھی علمی مذاکرہ ہی ہو رہا ہے نا، گفتگو اب یہ کوئی مناظرہ تھوڑی، آپ ہمیں بتائیں نا، آپ جو کہتے ہیں سب احادیث، شرائط اور ہیں، مناظرے کے آداب اور ہیں، مناظرے کے قوانین اور ہیں، موانین کی کتابیں اور ہیں۔ شیخ صاحب ہم آپ کے ہاتھ پہ بوسہ لگا کر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اجازت دیں گے؟ نہیں اس وقت نہیں، اجازت نہیں دیں گے، تھوڑا سا وقت نکال لیجئے ہمارے لیے شیخ صاحب، نکال لیں، ایک سوال کا جواب دے دینا شیخ صاحب، 1-2 سوال کا جواب دے دیں، مشکل نہیں ہے، آسان سوال ہے، اسٹاپ ہے نہیں کرنا چاہیے، اس وقت اسٹاپ ہوگا، اس جمعے کو نبھانے کے لیے دوسرا ٹائم دے، میں منتظر رہوں گا انشاءاللہ۔ چلیں جی دیکھو ابھی ٹائم دے دیتے ہیں، ان کو بھی ٹائم دے دیتے ہیں۔ نہیں یہ آپ پر قرض ہوگا، نماز جمعہ کا ثابت آپ پر قرض ہوگا، جب تک آپ یہ ابھی میں نقد ادا کر رہا ہوں، آپ جائیں نا، آپ جا کیوں رہے ہیں، میں تو حاضر ہوں۔ اچھا دیکھیں اگلے ہفتے آپ نے تو 4 مرتبہ پانی پی لیا، بوتل پی لی، حالانکہ آپ جوان ہیں، اور میں اتنی عمر میں بغیر پانی کے، بغیر چائے کے، بغیر دودھ کے چل رہا ہوں، ذرا انصاف تو کرو۔ دیکھیں اگلے ہفتے جو مناسبات ہیں، میں یاد پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی فرق دیکھیں شیخ صاحب۔ منگل والے دن، اگلے منگل کو بس ابھی یہ موضوع یہاں شیخ صاحب، اگلے منگل کو آپ کہہ رہے ہیں ٹائم دیں، اگلے منگل کو رات کے 9 بجے، اگلے منگل پہ، اگلے منگل کو، صحیح ہے؟ اچھا کیا ٹائم ہے؟ رات کے 9 بجے، یہی ٹائم رات کے 9 بجے۔ ٹھیک ہے، بس نہیں کہنا میں تک گیا ہوں، نہیں کہنا، نہیں کہنا ہم تک گئے ہیں، کتابیں لے کے آنا جناب، پھر شرائط طے کریں گے، شرائط طے ہو گئے، ابھی شرائط طے کرو جی، ابھی آپ بتاؤ نا اپنے شرائط کیا ہے، شرائط ابھی بتائیں اپنا۔ وہ شرائط اس وقت طے ہوں گے، اس وقت نہیں، اس وقت ٹائم ضائع ہوگا نا، اس وقت ٹائم ضائع ہوگا، اچھا ٹائم ہے، مجھے منگل یاد ہے، منگل کا دن۔ شیخ صاحب آپ کے سب شرائط ہمیں منظور ہیں، آپ شرائط کی فکر، آپ کے سب شرائط ہمیں منظور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شرائط ضروری ہے،
شرائط آپ کے ہمیں منظور ہے, سب شرائط آپ کے منظور ہے منگل والے دن, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں, بغیر لگام کے ہم نہیں چلیں گے, بغیر لگام کے. تو شرائط کیا ہے آپ کی شرائط ہم نے مان لیا, شروع ہی سے مان لیا, آپ ہمارے بزرگ ہیں, اب آپ کے جو حکم ہے وہ ہمارے واجب اتباع. اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ہزاروں لوگ آپ کے منتظر ہیں, ارے نہ جائیں. اللہ 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 نواز صاحب